الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سارے پڑھو ٹائم بہت تھوڑا ہے. اونچی بات ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. امام الانبیاء سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تیز بارے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. اب ایک بندہ رات کو سوئے, بندہ اسے کہ یار تو رات کو سوئے گا, جب تو صبح اٹھے گا تو بحریہ ٹاؤن میں تجھے پلاٹ ملے گا. اللہ اللہ ہے جی. اس کو سارا نیندر ہی نہیں آنی, اور اس کو نیندر نہیں آنی. لامہ صاحب سجدہ نہیں نیندر نہیں کہ یار میرا صبح اٹھا گا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوئے گا, وہ میں تو نصیب جان گے. اور یہاں پر اچھا صبح اٹھ کے کنفرمیشن نہیں ہے ویسے اس کو خوشخبری کے لیے کہہ دیا اور سارا سویا نہیں ہے, صبح اٹھا کچھ بھی نہیں تھا. اور یہاں پر تو حدیث پاک میں فرمایا گیا جو دن بھر میں 1000 مرتبہ, کتنی مرتبہ 1000 اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کالج جاتے اسکول آتے جاتے جہاں بھی آپ لوگ جو کر کے گئے کام کرتے بسم اللہ آپ ساتھ کام کرتے جائیں, ساتھ درود پڑھتے جائیں, دیکھنا کام کیسے پورا ہوتا ہے. قسم سے بڑی برکتیں ہیں. 1000 مرتبہ پڑھے گا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے, مقام نہ دیکھ لے. تو سنیو سودا ہے سستا ہے, مرا تو پہلے دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے جی. مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے. میں بس بلا تمہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, جلدی نکلنے کی کوشش کی لیکن بس لیکن ابھی تک ہمارے نمازی نہیں پہنچے. دیکھ رہے ہیں ہم جو آگے ان پہ ٹائم کیوں ضائع کریں, جو نہیں ہے ان کے بس ہم کہے کہ تھک گئے. خیال صاحب کی مہربانی صاحب سبھی لوگ کرتے رہتے ہیں. میری وقت کی قربانی ہے. سب سے پہلے دوسری ہے وقت کی قربانی ہے. ادھر بچے کٹے والا کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اگر کسی متشم ساری عبادتوں کا معیار, ساری ریاضتوں کا معیار, سارے روزوں حج زکوٰۃ نفلی عبادات فرائض جو کچھ بھی ہے ان سب کی قبولیت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ادب مصطفیٰ. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ. اگر نمازیں بھی پڑھی, علم بھی بہت حاصل کیا, سب کچھ کیا, لیکن اگر دل کے اندر 100 میں سے 1% بھی بے ادبی کا شبہ پیدا ہوا تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی, کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اب میرے جو آپ کے سامنے آتے ہیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے نا, اس میں اللہ پاک کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا نہیں کہنا. اب بظاہر دیکھا جائے تو راعنا میں کوئی اتنی وہ نہیں تھا, راعنا نہیں کہنا. یعنی کہ ہوتا کیا تھا کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کچھ چیز ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کرام جیسے انسان کو کبھی بات سمجھنا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ بار ارشاد فرما جی کی بات کی سمجھ نہیں ہے, تو صحابہ کہتے تھے جی آپ کا کلام تو حق ہے, آپ کا انداز بیان بھی حق ہے, لیکن ہمارے ذہن اس بات کو نہیں سمجھ سکے, ذرا راعنا تھوڑی سی رعایت اور عطا فرمائے کو کرم فرما دیں. بس یہ تھا, کوئی اس میں گستاخی کا شیوا نہیں تھا. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ساری عبادتوں کا معیار کس پر ہے؟ ادب مصطفیٰ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کس پر ہے؟ ادب مصطفیٰ پر. ساری عبادتوں کا, اس میں نفلی عبادات سارا کچھ آ جاتا ہے. شیطان کا آپ کو پتہ ہے
کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کیا کچھ عبادتیں اس نے نہیں کی ہیں، گستاخی کی ہے، تو کیا ہوا؟ ابھی تک دھتکارا جا رہا ہے، جنت سے بھی گیا، بڑا بڑا نالج تھا اس کے پاس۔ آج لوگوں کو نا اپنے نالج پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، نہ کبھی بھی نہیں۔ سارا دارمدار کس پر ہے؟ ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اب ایسے تھا، لیکن اب لفظ تھا راعینا، رعایت فرما۔ تو جو بدبخت یہودی تھے وہ کہتے تھے راعینا، تھوڑا سا لفظ کو کھینچتے تھے، لفظ کو۔ اب راعینا کا مطلب تھا رعایت فرمانے، اب تھوڑی سی گفتگو تمیزی سمجھے گے تو آپ کو پورا بیان سمجھ آئے گا۔ اور راعینا تھوڑا سا منہ بنا کر، قرآن نے کہا یہ منہ بنا کر ایسے کہتے ہیں، تو یہ لفظ کیا ہو گیا تھا؟ کیا چرواہا، اللہ، ٹھیک ہے۔ اب رب کا کرم دیکھو، رب کی یہ شان دیکھو کہ اللہ پاک نے ان یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، یہودیوں کو ان کو ڈانٹ ڈبٹ کچھ نہیں کہا، لفظ ہی بدل دیا، سبحان اللہ، یہ لفظ ہی بدل دیا۔ بظاہر اس میں کوئی گستاخی نہیں تھی، صحابہ تو کہتے تھے ہمارے کام سے ان کے مطابق نہیں سمجھ آئی، کرم فرما دے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب، راعینا نہیں کہنا، یہ کیا کہنا ہے؟ قولوا انظرنا، اللہ کے نبی نظر کرم فرما دے، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب تین باتیں بیان ہوئی ہیں، تین باتیں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو، درمیان میں آ گیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ پاک کی صبح و شام کیا کرو؟ پاکی بیان کرو۔ تین باتیں ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تین باتیں ہو گئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو پہلے رکھا، عبادت کو آخر میں رکھا، پتہ کیا چلا؟ فرمایا جو ایمان لایا، عبادت اسی کی قبول ہوگی جس نے تعظیم مصطفیٰ کو بجا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان تو لے آیا، کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے آج کلمہ پڑھنے والے، سارا کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن جو درمیانی چیز ہے تعظیم مصطفیٰ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر جا کے تسبیح بیان کرنی ہے، تمہید بیان کرنی ہے۔ اور مزے کی بات ہے، ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلی آیت یہی ہے، ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلے جس میں ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ وہی آیت ہے ترتیب کے حوالے سے۔ اور کیا کہا گیا؟ ایمان والو، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کبھی کہا جاتا ہے یا بنی اسرائیل، جی ہم خوش نصیب نہیں ہوئے، یہ قیامت تک یہی حکم ہوگا۔ اب کہو سبحان اللہ تیرے چلے، سبحان اللہ، نہیں بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عام الوفود ایک ایسا سال تھا کہ جس میں نا کچھ آتے تھے وفود، وفد کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں وفود۔ اب یہ آتے تھے نا اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، وفد نجران بھی آیا، وفد عبد القیس بھی آیا، وفد بنو تمیم بھی آیا، لیکن ایک وفد جس کو عبد القیس کہتے ہیں، جب یہ آیا نا بارگاہ رسالت میں تو اس کے آنے کا انداز کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہ جب آیا امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے شروع کر، اللہ پاک کو یہ انداز پسند نہیں ہے، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سارے نہیں بولے یار، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اگر بات قرآن سنانا ہے تو قرآن سننے کی جائے، سبحان اللہ کرے تو بنتا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آپ کو سمجھ آئی نہیں لیکن بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اب یہ وقت جب آیا نا، انہوں
نے گستاخی کیا کہ انہوں نے آواز دی باہر سے، ظاہر بات ہے گستاخی تو آئی ہے، ایسے تو کوئی نہیں بلاتا. تو فوراً رب العالمین نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ حجرات کی آیت ہے. اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اپنی آواز کو نبی کی آواز نہیں، نبی کچھ نہیں کرتا، نبی نور نہیں ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو، مگر چپ کر جاؤ. ہم تو جب تک نہ کہیں عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں سکھا رہا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ ہم تو ان کے ماننے والے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ. آپ تو فرماتے تھے سانس لینا بھی کئی اونچی آواز سے سانس نہ لینا کہ زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. کون جنید بغدادی؟ آپ نے سنا ہوا ہے. وہ جنید بغدادی کہ جو دن بھر میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتے ہیں، 20 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. وہ جنید بغدادی. اور بشری حافظ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تک زندہ رہے کسی جانور کی ہمت نہیں ہوئی کہ شریعام راستے میں کبھی پیشاب کرے، گوبر کر جائے. وہ بشری حافظ یہ فرماتے ہیں ہمارا یہ ادب ہے کہ جب مدینے میں جائیں، مدینے میں تو کبھی سانس بھی اونچی بات سے نہیں دیں. یہ ادب ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار کے چچا. کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے سوال کرنے والے کا انداز بھی اپنا تھا نا، محبت تھی نا. اب ظاہر بات ہے چچا بڑا ہوتا ہے، پتہ ہی میں پھر بھی کیا کہیں آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اور میں یار ولادت پہلے میری ہوئی ہے پر سرکار بڑے ہیں. ادب ہے کہ نہیں؟ دونوں سائڈیں تو پتہ چلا کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں، اور صحابہ پتہ ہے میں ابھی پڑھ کے آ رہا تھا کہ صحابہ اتنا ادب کرتے تھے کہ امام الانبیاء کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک بندہ آیا، حضرت علی نے اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ادب اور انداز کے ساتھ سرکار کی زندگی کے اصول بتائے، واقعات بتائے، بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب یہاں پر ایک کافر آ جاتا ہے، جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں وہ نبی کو زیادہ کا پتہ ہی نہیں تھا. نبی کو کس دیوار کے پیچھے ڈال رہی ہے، نبی نور ہو نہیں سکتے. بتاؤ اس کو کیا ترغیب دلا رہے ہو آپ یار؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ کی شان کو میرے رب نے بیان کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا. یہ کہتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، آپ کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس ذکر بلند ہی ہوگا. محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا وہاں یار. ہم سے آؤ نا، ہم سے آ کے پوچھو عشق محبت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ صحابہ کے ماننے والے ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں گے. یہ اہل سنت کا خاصہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ کی قسم پتہ ہے یا اصلہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، پر بے ادب نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے. سوچ کے 100 کروڑ حصے میں بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے نبی کے جوتے کو بھی نالین کہتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہم تو اپنے نبی کے تھوک کو بھی لعاب کہتے ہیں. بے شک. اللہ کا شکر ہے، عقیدہ تو سنت واضح ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اب یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد انہیں بات کو سمجھا وقت بالقیس نے، یہ نازل ہوا حکم. اس کے بعد ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس بن شماس. اب آیت کی نازلین کی ہوئی تھی وقت بالقیس والوں کے والے سے. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں میری وجہ سے یہ آیت نازل نہ ہوئی. کیوں کہ وہ بولے تھے، ذرا سن نہیں سکتے تھے، اور جو بات کرتے تھے بلند تھا، جو بندہ تھوڑا سا کم سنائی دیتا تو اونچی بات سے بولتا ہے، اونچی بات سے بولتا ہے. جس کو کم سنائی دے وہ بولتا اونچی بات سے. انہوں نے کیا کیا؟ ادب تھا. ادب کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت میری وجہ سے نازل ہوئی. کیوں کہ میں جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاتا ہوں میں اونچی آواز سے بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میری وجہ سے ہو سکتا ہے. اتنے میں کیا ہوا، کچھ عرصہ اپنے آپ کو باندھ لی. جس کے ساتھ گھوڑے کو باندھے تھے اس قلعے کے ساتھ اپنے پاؤں کو باندھ لیا کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی ہے. جب کچھ وقت گزرا امام الانبیاء کی نظر نہیں پڑی تو سرکار نے پوچھا کہاں ہے شماس؟
عبد القیس کہاں ہے؟ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ معاملات ہے. سرکار نے فرمایا میرے اس عاشق کو بلاؤ. سبحان اللہ. اللہ کی قسم سرکار آج بھی کرم فرماتے ہیں. بے شک بے شک. آج بھی میں بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں آج بھی کرم فرماتے ہیں. لیکن ہمارے دل کے اندر پتہ نہیں کون سے میلان ہے. ہماری سوچوں کو کہاں تک محسوس کر کے رکھ دیا گیا. آج بھی سرکار کرم فرماتے ہیں. لیکن کاش مانگنے والا انداز بلال حبشی جیسا ہو. سبحان اللہ. کاش انداز علی پاک جیسا ہو. صحابہ کہتے ہیں میری جگہ سے گزر رہے تھے. حضرت علی نے ایسے نیچے کر کے نہ سے سر پہ اپنے دستار پہ ہاتھ رکھ کے نیچے سے ایسے کیا. تو صحابی نے عرض کیا کہ اے علی پاک شاخیں تو بہت اوپر ہے, آپ ایسے نیچے سے کیوں گزر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا چپ کر جاؤ, جب میں سرکار کے ساتھ گزرا تھا شاخیں نیچے تھی. کہا آپ تو شاخیں بلند ہیں. فرمایا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ ایک صحابی نے وضو فرمایا, وضو کرنے کے بعد مسکرائے. تو صادق نے کہا جی آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا سرکار کو دیکھا تھا, سرکار بھی مسکرائے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. فرمایا ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ تم جناب والا اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے بلند کرو. زندگی کے ساری عبادتیں ریاضتیں تمہاری تباہ و برباد ہو جائے, تمہیں شعور بھی نہ ہو. اب جناب اللہ ثابت بن کے ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے آپ کو باندھ لیا. اب کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو کیوں باندھا؟ کہا کیونکہ میں سرکار کی بارگاہ میں ہوتا تھا. اب سرکار سے جب بھی گفتگو کرتا میری آواز سرکار کی آواز سے زیادہ ہو جاتی تھی. مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میرا عاشق کہاں ہے؟ جب ثابت بن کے ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, ثابت بن کے ابن شماس نے اپنے پاؤں کو چھڑایا اور خوشی خوشی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اے اللہ کے نبی میں تو اس وجہ سے یہاں پر آ نہیں رہا تھا کہ کہیں یہ ہے کہ میری وجہ سے نازل نہیں ہو. امام الانبیاء نے فرمایا ثابت بن کے ایسے یہ آیت تیری وجہ سے نہیں نازل ہوئی, لیکن تو اتنا ادب میرا کرتا ہے میں تجھے 3 انعام دیتا ہوں. یہ آیت تیری وجہ سے تو نازل نہیں ہوئی ہے لیکن تو میرا اتنا ادب کرتا ہے, جامع محمد تجھے 3 انعام دیتا ہوں. کون سے انعام؟ فرمایا یہ کہ زندگی بڑی چنگی کٹے گا. سبحان اللہ. زندگی بہت اچھی گزارے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. عاشق رسول ہو اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ, واللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں, جس نے نا کھب کے ڈوب کے عشق کیتا ہوئے نا کفن میلا نہیں ہوتا. کفن میلا نہیں ہوتا. یہ کفن تو شکلیں تو ان کی بگڑتی ہیں جو دنیا میں رہ کے امام الانبیاء کا ذکر خیر کرتے موت پڑتی ہے. چھوٹی سی بات ہے, چلو نکل آئیے ایک بات. سورہ بدوحا آتی ہے سب کو آتی ہے انشاءاللہ, پڑھ بھی لیا کریں. خدا کا واسطہ کچھ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بھی کر لیا کریں. جہاں دن رات محنت کرتے ہیں وہاں قرآن کے لیے بھی وقت نکال لیا کریں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آیت کون سی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. محبوب جس طرح آگے گھڑی بڑھتی جائے گی نا, لمحہ بلمحہ آپ کی شانوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. شانوں میں آ گیا بندہ سامنے, جی نبی نور نہیں ہے, صحیح عقیدہ رکھے تو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتاؤ اس نے شان بلند کی ہے کم کی ہے؟ شان اس نے کم کی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نور بھی ہے, شان بلند ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ اگر کہتا نہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کرنی ہے, میں کہا چھوڑ دے, سرکار مکے میں تشریف فرما ہو, مدینے میں غلام پکڑے تو سرکار کہتے لبیک ناظر. امام طبرانی موجود صغیر کے اندر روایت ذکر کی ہے. ایسے کہ پکار کو تو دیکھو, چھوڑ دے تم. کہاں وہ جنگ جمل کہاں پر ہو رہی ہے, جنگ صفین کہاں پر ہو رہی ہے؟ کیا سرکار نے خبریں نہیں دی؟ نہیں, کیا سرکار نے خبریں نہیں دی؟ تو پھر ہم ماننے والے تو ہو یار. ہر لمحہ ہر گھڑی محبوب جس طرح آگے بڑھتے جائیں گے اتنی ہی شانیں بلند ہوتی ہیں. سب کو معراج کرے, تمام نبیوں کو معراج کرے,
محبوب کو بھی معراج کرائی، پر انداز کچھ اور تھا، انداز کچھ اور تھا۔ تو فرمایا نہیں، میں تمہیں 3 انعام دیتا ہوں، یہ کہ زندگی بڑی اچھی گزارے گا اور موت خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر ہوگی، اور تیسرا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت میں میرے یا اللہ جو بلند آواز سے کہے کہ ہمیں بھی سرکار سبحان اللہ کہے، یا اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ، جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس عطا ہو۔ بزرگوں کو اجازت ہے، بزرگوں کو اجازت ہے، لیکن نوجوانوں کو اجازت اونچے آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نماز کا وقت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک قبیلے کی صلح کے لیے تشریف لے گئے، زور کا وقت تھا، انتظار کیا کوئی بھی نہیں آیا، تو لوگوں کو پتہ تھا دمادہ مست کلندر صدیق دا آواز آنی چاہیے، دمادہ مست کلندر صدیق دا علی پاک بھی جلوہ کر تشریف فرما تھے، عمر پاک بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، صحابہ نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر صدیق آپ مصلی رسول پر آئے اور نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنہیں جنہیں جس شخصیت کو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اس کو کون کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17۔ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17۔ دمادہ مست کلندر کا پہلا نمبر کہتا ہے صدیق۔ علی کے 40 نمبر پہ پتہ ہونا چاہیے، پہلا نمبر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ صحابہ نے کہا جی سرکار نے تشریف لائے، نماز پڑھا دی۔ آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، ابھی 1 رکعت مکمل ہوئی تھی تو اتنے میں سرکار تشریف لے آئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سرکار کو خوشبو سے پہچانتے کہ سرکار کہاں گئے پتہ چل جاتا تھا، خوشبوئیں بتا رہی تھی کہ سرکار یہاں سے ہو گئے، خوشبو بتا رہی تھی، کہتے ہیں سرکار تشریف لائے۔ صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، جیسے پیچھے جو میں نے آپ نے سنا تھا کہ ابتدائی اسلام میں پہلے اجازت ہوتی تھی کلام کرنے کی، پھر کلام سے روکا گیا، تو ہاتھ والا میں نے آپ کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا تھا سارا، اب کیا وہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے، اتنا سرکار پیچھے سب چلتے 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 پہ آئی نہیں آتا، بکر صدیق کے پیچھے آ گئے۔ واہ یار صحابہ نے کیا نمازیں پڑھی، مکے میں رہو 1 لاکھ عبادت کا ثواب ہے، مدینہ میں 50,000 کا ثواب ہے۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا مکے میں زیادہ ثواب ملتا، تو صحابہ گھر در بار بچے چھوڑ کے مدینے سرکار کے پاس کیا بنے، انہیں کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ادھر زیادہ ہے، اچھا جی زیادہ ثواب ہے، تو پھر وہ سارا کچھ چھوڑ کے کیوں آئے؟ کوئی اپنی زمین چھوڑتا ہے؟ آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی اپنی زمین چھوڑتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کیا سلمان فارسی کا آپ نے نہیں سنا؟ او کتنے بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے، امیر کمیر، ایک رب کو ڈھونڈتے، کتنے ٹھوکریں کھائیں، سنا کہ نہیں سنا؟ کیا بلال حبشی نے حبشہ نہیں چھوڑا؟ سلمان فارسی نے فارس نہیں چھوڑا؟ کتنے بڑے اکابر کے صحابہ کرام کے اولیاء کرام کے سارے واقعات موجود ہیں۔ تو پھر یہ مکے میں بیٹھ کے اعلان کرنا کہ جی مکے میں آؤ تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینے میں جاؤ تو 50,000 کا ثواب ہے، تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ثواب زیادہ تو مدینے میں نہیں کیا گیا؟ نہ کیا کرے یار، اتنی ذاتی نہ کیا کرے، کل اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھانا آپ نے، کیسی کیسے نعتیں شروع ہو گئی ہیں، آپ نے سارا کچھ دیکھا بھی ہوگا، ڈانس بھی ہو رہا ہے، معاذ اللہ نعت کے پیچھے کیا چل رہا ہے، صرف پیسہ چاہیے، پیسہ۔ یہ وقت ایسا وقت ہے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنی ایمان کی سلامتی کا نہیں ہے ٹینشن تو یقین کریں ایمان سلب کر لیا جائے، اگر فکر نہیں ہے تو ایمان سلب کر لیا جائے۔ تو جہاں پر آپ دعائیں مانگتے تو یہ بھی دعا کے کریے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت کرے، ہمارے ایمان کو سلامت۔ چلتے تھے آگے، اب صحابہ کی کیا نمازیں تھیں، ان کو بدبختوں کو کیا پتا، جن کے دل میں کھوٹ ہو، دل ہی کالا ہو، چہرے پتہ بھی چل جاتا ہے یار سنی جیسا بھی ہے نا، قسم خدا کی ممبر پر بیٹھا ہو جھوٹ نہیں بول رہا، وہ پھر بھی پہچانا جاتا ہے یار عاشق رسول، وہ جتنا بڑے لاما فامات الدار فلاں فلاں کیا کریں گے جی خشکی پلائیں گے، وہ اتنا بڑے اشتہار کا نام ہوتا ہے علامات الدار قاری القرہ فخر الشرہ، علامہ صاحب کیا کریں گے خشکی پلائیں گے، اور خشکی نہیں پھیلانی، ان بچوں کو نوجوانوں کو قریب کرنا ہے، اور ممبر پر بیٹھ کے ظاہر سی بات ہے ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق، بات یہ ٹھیک ہے تو اپنے نبی کی شان کو بلند کرنا ہے، شان بیان کرنی ہے۔ صحابہ نے کیسے نمازیں پڑھی ہیں یار، آپ مثال کا چیپٹر پڑھ کر دیکھیں، قسم خدا کی جب آخری نماز پڑھائی مغرب کی اس کے بعد جب سرکار تو صحابہ نے کیا دیکھا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ صحابہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت بی بی عائشہ کو جو ایک طرف کھڑکی طرف دیکھ رہے تھے، کیا میرے مصطفیٰ نے آگے سے کپڑا اٹھا کر صحابہ کو نہیں دیکھا؟ نہیں، اگر نہیں دیکھا تو مجھے بتائیں، کیا صحابہ نے دیکھ کے مسکرائے نہیں تھے سرکار ان کو دیکھ کر؟
تم کون سی نماز کی بات کرتے ہیں؟ ایسے نہیں، ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی نمازوں اور ہماری نمازوں میں فرق ہے، فرق ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یار 97 کے گریڈ کے اندر آپ کو سینا، تو ادھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہی مسئلہ ہے۔ صحابہ کے بتا دو صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں بیٹھے گئے اونچی بات میں بولو سبحان اللہ۔ ہاں گلا بند ہو گیا، میں لیکن چھڑنا میں نہیں ہوتا، لیکن سنا کے جانا کہ صحابہ کی شان کی سی، ان کو کیا پتا، کالے منہ والے شکلوں کو کیا پتا کہ صحابہ کی سرکار کی شان کیسے کیا بیان کی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے قریب قریب آئے، صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ مارنا شروع کر دیے، یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ آ گئے کہ سرکار آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے مڑ کر پیچھے دیکھا، توجہ الفاظ پر، یہاں کیا ہے کہ ادھر ہوئے تو نماز، یار یہ سارا معاملہ کیا اللہ پاک نہیں دیکھ رہا تھا؟ اوئے یار کہ رب سارا منظر نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا جبریل کو بھیج کر روکا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میری پڑھ رہے ہو اور ادب کس کا کر رہے ہو؟ توجہ تو کریں یار، میں چونکہ ٹوپے کی ادب مصطفیٰ ہے، میں نے پہلے کہا کہ پہلے ایمان ہے، درمیان میں تعظیم مصطفیٰ ہے، پھر جا کے عبادت ہے۔ ایمان لایا، عبادت اسی کی قبول ہوگی جو تعظیم مصطفیٰ بجا لائے۔ تین باتیں میں نے پہلے بیان کیا، آپ دیکھ رہے ہیں قصورات کے، میں تو بات سمجھا کے جا چکا ہوں، آپ لفظ پر میں غور کر رہے ہیں۔ صدیق سامنے آگے، اتنے میں نے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا، صدیق نماز کو جاری رکھ۔ سبحان اللہ، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ ابھی بھی اگر اتنے مصطفیٰ پر بھی آپ نے نہیں بولو تو کب بولنا ہے؟ مجھے بات سے بولے سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق تشریف لے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق نماز کو پڑھو، صدیق اکبر نے نہیں، پھر جناب مصطفیٰ نے پھر اشارہ فرمایا، صدیق نے آگے سے سر کو ہلا کر کہا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم آگے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق نماز تو مکمل کر دیتے۔ صدیق اکبر نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ امام الانبیاء کو پیٹھ کر سکے، سرکار کے بزرگی میں نماز پڑھا سکوں۔ اب یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے رب سے رشتہ ہی ٹوٹ جائے، میں یہ نہ ہو کہ آگے نماز پڑھوں پیچھے رب سے رشتہ ہی ٹوٹ جائے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے صدیق نماز پڑھائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ ایمان والے مصطفیٰ کو جناب والا رائنا نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا، آسان لفظوں میں سمجھا دو تو کسی نے کیا خوب کہا یا رسول اللہ کی انظر حالنا، یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ نہیں اچھی بات، کیا کہنا ہے؟ یا اس کے پر پورا موضوع آپ کو سنایا کہ نہیں سنایا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اگر نہیں کیپچر کر سکے تو میرا کیا قصور ہے؟ لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، قرآن کے روح قرآن فرما رہا ہے کہ جناب والا رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا کہنا، تو کسی عاشق نے کیا خوبصورت کہا، کیا کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکانا۔ علی بن مصطفیٰ فرماتے سمندر کا سفر ہے، آخری واقعے کی اجازت چاہوں گا۔ علی بن مصطفیٰ فرماتے سمندر کا سفر ہے، راستے میں کیا ہوا کہ طغیانی آئی، موجوں نے لہر ماری، لہر نے موج ماری، تیرا کام بس نہیں ہو گیا، ہم نے اپنے سامان کو ہلکا کرنے کے لیے جو جتنا بھی سامان تھا سارا سمندر میں پھینک دیا۔ جب سارا سامان سمندر میں پھینکا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری بات جب وزن زیادہ تو پھر وزن کم کرنے کے لیے پھینکا جاتا ہے، ہمارے یہاں سامان نہیں پھینکتے، بندے پھینکتے، وہ جو جاتے ہیں نا انلیگل طریقے کے ساتھ، چھاپا پڑ جائے تو وہ جہاں سے انہوں نے گند پھینکی ہوتی ہے وہاں سے بندے پھینک دیتے ہیں۔ وہ پہلے کیا کہتے ہیں بھائی پہنچ گئے، وہ بات ہوئی لگ گئی تو روزی نہ لگاتے،
لگ گئی روزی پرائیویٹ جنہوں امپلائز میں بات کر کام کریں گے تو کچھ ملے گا، لگ گئی روزی نہ لگاتے وہی بات ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے نا سامان پھینکا، سامان پھینکنے کے باوجود بھی نا جہاز نہ چھوڑے بڑے کھا رہا تھا، بڑا زور لگا، بڑا زور لگا، نہیں کچھ ہوا. ہم سب نے کیا کہا، ہم سارے نے ادھر سے منہ کیا مدینے کی طرف، منہ کیا مدینے کی طرف. البحر والا والموج کا من بے کسو طوفان. اب یہ سارا منظر ہے، یہ دو چیز کے پاس سارے بولنا شروع ہوئے. البحر والا والموج کا، البحر والا والموج کا. سارے مدنی عاشق پھر اکٹھے تھے، سبحان اللہ، سارے عاشق سب. حضرت زینب کا واقعہ میدان کربلا کے بعد آپ نے منہ کیا کدھر کیا تھا؟ مدینے کی طرف. سبحان اللہ، کیا اس کا کرم فرمائیے. ٹھیک ہے جی، پکار کر تو دیکھیں. فرماتے جب ہم یہ سارے پکار رہے تھے اتنے میں جناب مغرب کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا ابھی میں سو رہا تھا، امام الانبیاء سرکار دو جہاں خواب میں تشریف لائے. ایک بندہ آیا جب انہوں اونچی جی بات سے پڑھا نا البحر والا والموج کا، یہ جب یہ پورا پڑھا نا عربی میں تو اتنے میں جب اکٹھے ہو گئے سب نے ایک دفعہ ہی ذرا کہ اسلام کرم فرما دیجئے، آقا کرم فرما دیجئے، ہم پہ کر طوفان ہمارے اوپر ہے، اب جان کو بھی خطرہ ہے، آقا کرم فرما دیجئے. اتنے میں وہ جو بندہ ہے وہ مغرب کا رہنے والا ہے. آپ فرماتے اس بندے نے کہا او خوش نصیب ہو، اب ایک جناب والا میں خواب کے اندر کیا دیکھ رہا ہوں، امام الانبیاء تشریف فرما ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے غلام آپ کو پکار رہے ہیں. مجھے واسے کو یاد آپ کے غلام آپ کو، آپ کے غلام آپ کو، آپ کے غلام آپ کو پکار رہے ہیں. وہ خوش نصیب ہو، میں نے تمہاری درخواست اللہ کے نبی کے بارے میں پیش کر دی ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام عاشق اکبر صدیق اکبر کے پاس کھڑے ہیں. مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کو دیکھا، اشارہ فرمایا. وہ بندہ کہتا ہے جی ابھی میں خواب میں دیکھ رہا تھا صدیق اکبر سمندر میں اترے، ہاتھ جناب والا جہاز کو ڈالا اور لے کر جہاز کو کنارے پر لے آئے. محمد علی مصطفیٰ فرماتے بچ گئے. تو پتہ چلا جب بھی مشکل وقت ہے، وہ جنگ یمامہ والا ہے، مشکل وقت ہے جیسے ہی فنادو بشیار مکان اشیارم ینادون یا محمد یا رسول. جب کچھ بھی سب کچھ حاصل نکل گیا تھا، اونچے ٹیلے پہ چڑھے، منہ کیا مدینے کی طرف. سبحان اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. وہ عورت جس کو منکر نکیر پوچھنے کے لیے آئے، اس کی عادت کیا تھی؟ محمد ایسے آنکھوں پہ انگوٹھے چومتی، آپ اپنے انگوٹھے لگاتی. منکر نکیر نے سوال شروع کیا، اس نے کہا محمد. جب آپ اٹھائے دونوں جا چکے تھے. آپ کی مہربانی میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں کہ آپ جب بھی مشکل وقت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے دامن کو واپس کر دو، مضبوط کر دو. اللہ کی قسم تمہاری غیب سے ایسی مدد ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو سنیو، اپنے عقیدے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. کس کو سننا ہے؟ اپنے بچوں کو کس کے پاس بھیجنا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، کون سا خطیب ہے، کیا بات کر رہا ہے، قرآن حدیث سے کرے، یہ سب کچھ آپ کا فرض بنتا ہے. اللہ پاک